اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدہر، دہر کا مطلب زمانہ بھی ہے، اور سورہ الانسان بھی اس کو کسی جگہ کہا گیا ہے کیونکہ اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور بہت شاندار بندش ہے، بہت ہی اعلیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اور یہ بہت ہی سمجھ لینے کی اور بہت ہی یاد رکھنے کی بات ہے، اور اس کو ہم نے الگ محفلوں میں پہلے بھی ڈسکس کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ یاد کرایا کہ اس کام کو بھول مت جانا کہ تم پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو بے شک ہم نے ہی انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا، یعنی مرد اور عورت سے ملاپ سے بنایا، مخلوط نطفے سے بنا دیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب ہم نے اس کو یہ بنا تو دیا اور راستہ دکھا دیا، اب چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو احسان فراموش ہو جائے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا۔ بے شک کفار کے لیے ہم نے سلاسل تیار کر رکھی ہیں، زنجیریں، و اغلالا و سعیرا، طوق اور بھڑکتی آگ بھی تیار ہے۔ ابھی جیسے ہم محفل میں پہلے بھی بات کر رہے تھے، اور تفصیل تو اس کی بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن بات سمجھ لینے کی یہی ہے کہ انسان نے اپنی تخلیق کے فوراً بعد سے اچھے اور برے کی تمیز شروع کی، اچھا اور برا، گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی، اجر اور سزا، یہ ساری چیزیں بشری فطری جبلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے کہ جیسے اس میں اچھے برے کی سوچ آئے گی، یہ سوچیں بھی لازمی آ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کوئی لا اینڈ آرڈر نازل نہیں کیے آدم کے اوپر جنت میں کہ جی تم پر یہ پابندیاں ہیں، نیکیاں ہیں، بدیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، سزا ہے، جزا ہے۔ کوئی ایسی بات ہرگز کسی بھی کتاب میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن شریف میں آپ کو نہیں ملے گی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی ہم نے یہ تمام پابندیاں بھی اس پر، لا اینڈ آرڈر بھی نازل کیا، شریعت بھی لاگو کر دی، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس ولا تقربا هذه الشجرہ، ایک بات کی ہم نے اس کو کہ جی اس درخت کے قریب مت جانا، اور بائبل کے مطابق ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ اس میں جو توجیہ لکھی ہے شجر ممنوعہ کی، وہ یہی ہے کہ شیطان نے ان کو بتایا کہ یہ جو درخت ہے جس سے کھانے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، یہ وہ درخت ہے جس سے تمہیں کھا کر اچھے اور برے کی تمیز آ جائے گی، دا ڈفرنس بٹوین گڈ اینڈ ایول۔ اور آدم کو تو یہ بڑی ہی جناب علی اپیلنگ بات لگی کہ جی اچھا اور برے کی تمیز تو بڑی کمال کی بات ہے، یہ تو بہت شاندار کام ہوگا کہ اگر ہمیں یہی پتہ چل جائے کہ اچھا کیا اور برا کیا، یہ تو بہت کمال۔ تو انہوں نے ایک کھا لیا اور ان کی بیگم نے بھی کھا لیا، اور جب کھا لیا تو انہیں پتہ چل گیا، احساس کہ یہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا کہ دیکھو جو چیز ہم تم سے مخفی رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، راز میں رکھتے ہیں، اس میں تمہارا بھلا ہوتا ہے۔ جو ہم تمہیں نہیں دیتے وہ ہم تمہارے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے نہیں دیتے، تم سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ جو چیز ہم تمہیں سکھا دیتے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے، اور جو چیز ہم تم سے چھپا دیتے ہیں وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو اس سے بھری پڑی ہے، اور بزرگان دین اور خاصان خدا انہوں نے بات ہی کی ہے کہ جو مل جائے وہ بہت بہتر، اور جو نہ ملے اس پہ تو شکر ادا کیا جائے کہ نہیں ملا، وہ تو بڑی آزمائش ہے۔ بے حساب حدیث ہیں، اس کے اوپر ہم نے بہت ساری ڈسکس کر لی، اب ٹائم بہت ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی جب احساس ہو گیا کہ اچھے اور برے کی تمیز اگر مجھ سے چھپائی گئی تھی یا مجھ سے روکی گئی تھی تو یہ میرے بھلے کی بات تھی۔ اب یہ تو ایک بہت بڑا کھڑاگ ہے جو میں نے اپنی جان پر جھیل لیا ہے، اپنی جان پر
اٹھا لیا ہے، یہ بوجھ بہت سخت ہے. تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس آیت کا مطلب بالکل ہے ہی ایسا کہ میں نے تو یہ غلطی کر لی ہے، اب نیکی اور بری کی تمیز تو مجھے آ گئی ہے، نیکی اور بدی تو مجھے سمجھ آ گئی، لیکن اگر تو ہم پہ رحم فرمائے اور ہماری مغفرت فرما دے تو ہی بھلا ہے، نہیں تو ہم تو لگاتار نقصان ہی اٹھائیں گے. اب اس معلومات کے بعد یہ جو معلومات ہم نے اپنے جان پر لاد لی ہے، اچھے اور برے کی تمیز، یہ تو اب ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ خسارے میں ہی اس کا جواب آئے گا. اور اس کو ہم نے بہت پہلے ڈسکس کر لیا بہت بار. ابھی تھوڑا سا پھر اس کا اشارہ کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈسکس. اب جو دور ہے نا، اب تو بہت آسان ہے اس بات کو سمجھ لینا کہ اب تو اچھے سے اچھا کام، تعمیری، ترقی، پیسہ روپیہ، صحت، طاقت، جائیداد، مال، اسباب، دنیا میں اب تو ان گنت مثالیں ہیں نا لگژریس لائف کی، اور بھوک ننگی بھی. دونوں میں ہی انسان نے نقصان اور خسارہ اٹھایا ہے، دونوں میں. کثرت مال میں بھی نقصان اور تنگ دستی میں بھی نقصان. صحت مند بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اور بیمار بھی نقصان میں، پڑھے لکھے بھی نقصان میں ہیں اور ان پڑھ بھی نقصان میں. دونوں کے نقصان کی قسمیں الگ ہیں لیکن ہیں دونوں نقصان میں. اپنی جان ہی ہلاک کرتے ہیں، اپنی جان کو ہی ہلکان کرتا ہے، سیانہ آدمی بھی اور بے وقوف بھی. یہ تمام چیزیں آپ جب گہرائی سے تسلی سے سوچیں گے تو آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اب تو دور ایسا ہی ہے کہ اب تو بہتری کا کوئی امکان کسی چیز میں سوچنا ہی نہیں چاہیے. امکان ہے ہی نہیں، شروع دن سے نہیں ہے، وہ تو خیر چھپا ہوا تھا، لیکن اب تو چونکہ انفارمیشن، معلومات اور علامے دنیا ہوئی ہے، دنیا میں ہر آدمی علامہ ہو، تو اس کو یہ بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو کام بھی آپ کریں گے، روپیہ، پیسہ، مال، دولت، ہر چیز آپ کو مطمئن نہیں کرتی، آپ کو آرام نہیں دیتی. جیسے ابھی محفل سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نا، آج کل کے بچے ہیں نا ہمارے، ہم پرانے تھے نا، 20 30 40 سال پرانی بات اگر دیں، ہم بہت چھوٹے تھے تو ہم بڑے آرام سے کھیل میں مگن ہو جاتے تھے. کوئی بھی کھیل دے دیں، چھوٹے موٹے کھیل، لوڈو کھیل رہے ہیں تو بہت اطمینان سے بڑی دیر، اور وہ پرچیوں پر کچھ لکھ کر چور پولیس اور بادشاہ سپاہی، یہ ہم بڑے آرام سے اس میں گھنٹوں گزار لیتے تھے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی کہ ہم بے چین ہوں، اکتا جائیں اور بھاگنے کی کوشش کریں، نکل جائیں، چینج کریں، چھوڑ دیں. یہ طلب نہیں تھی ہمارے اندر، وہ بے چینی نہیں تھی جو آج کل کے بچے میں نظر آئے گی آپ کو. آج کل کے بچے کو آپ لیٹسٹ گیجٹ دیتے ہیں، وہ موبائل باپ کا تو وہ اٹھا لیتے ہیں فوراً ہی بچے، اور اس میں اپنی مرضی سے کھیل، اپنی مرضی سے گیم ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، وہ اپنے پسند کا کھیل کھیل رہا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اس سے اکتا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوسرا گیم کھول لے گا یا پھر ٹی وی دیکھے گا اور کارٹون دیکھنا. اب آپ کو پتا ہے ہمارے دور میں 5 منٹ کا کارٹون آتا تھا 24 گھنٹے میں 5 7 10 منٹ کا کارٹون، وہ ہم دیوانوں کی طرح کینلی دیکھتے تھے. کارٹون آ گیا، کارٹون چلا گیا. اب کارٹون کے چینل ہیں 24 گھنٹے، بچہ دیکھ کے اس کو تھوڑی دیر میں اکتا جائے گا. پسندیدہ ترین چیز، فیوریٹ ترین، اکتا جائے گا. پسندیدہ کھانے، برگر ہے، چپس ہیں، پاپڑ ہے، یہ ہے، وہ ہے، نوڈلز آ گئے، ڈھیر لگ گیا بچوں کے لیے. ہمارے دور میں تو وہ 4 آٹھنے والی ٹافی ہوتی تھی اور وہ 8 آنے کا ببل، اس کے علاوہ کچھ، وہ کلفیاں شلفیاں 2 4 3 4 آئٹم بچوں کے تھے. ابھی تو بچوں کی ورائٹی اتنی ہے کہ مارکیٹ بھری پڑی ہے. بچہ وہ کھا کر تھوڑے دن میں اکتا جائے گا اور چھوڑ دے گا، کہے گا یہ نہیں لینا. ماں باپ کہیں گے یہ تو ہم کو بڑا فیوریٹ ہے، یہ چپس، یہ پاپڑ تو تمہیں بڑے پسند. کہتے ہیں نہیں بس دیٹ از آل، ناٹ اینی مور. وہ کچھ اور چکر میں پڑ جائے گا. یعنی یہ تو شروع سے، اب یہ نسل جب جوان ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں بے چینی کا عنصر کتنا ہوگا. یہ کہاں جائیں گے؟ یہ غیر مطمئن ہے. لگژریس لائف میں ہم نے اتنے آرام، سچی باتیں نہیں اٹھائے تھے جو ہم نے اپنی اولاد کو دیے ہیں. ہم نے بہت بہت اوپر کر کے دیے ہیں. آرام، سکون، گاڑی، موٹر سائیکل، کھیل کے سامان، کھانا پینا، یہ اب بہت ڈیولپ ہو گیا ہے. 30 40 سال پہلے ایسے کھانے نہیں ہوتے تھے گھروں میں جو اب آئے دن گوشت ہی گوشت ہوتا ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بڑا فضل. لیکن وہ ہمارے دوروں میں ایسا نہیں تھا.
وہی آپ اب وہ چکن روسٹ کر کے بچے کے آگے رکھ دیں، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا. آپ اس کو سیب کی ٹوکری سامنے رکھ دیں، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا. ہے جی، آم بڑے ہیں، سیب بڑے ہیں، کیلا پڑا ہے، امرود پڑا ہے، انگور. وہ بچے رغبت سے نہیں کھاتے، گوشت رغبت سے نہیں کھاتے. الٹی سیدھی چیزیں بھی تھوڑا کھائیں گے، برگر شرگر منگا لیا، یہ تھوڑی دیر کھائیں گے اور اس کو بھی چھوڑ دیں گے، ختم. وہ بھی نہیں چاہیے. تو یہ غیر مطمئن رویہ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے بہت. اور نئی جنریشن میں تو اس عمر سے، اگر ارلی ایج سے انفینٹ کی عمر میں 4-5-6 سال کا بچہ آپ جج کر لیں کہ اس میں وہ غیر مطمئن ہے، انجوائے نہیں کرتا کسی بھی چیز کو. لانگ ٹرم انجوائے نہیں، شارٹ ٹرم چھوٹی دیر تھوڑی دیر انجوائے کیا، ختم. آگے جب یہ ذمہ دار ہوگا اور آزمائشوں میں پڑے گا یا سہولتوں میں پڑے گا یا محبت میں یا نفرت میں، تو یہ کتنا ویلیو دیتا ہوگا ان چیزوں کو، کتنا. اور باہر کی قوموں میں اسی طرح ہے، رشتوں کی ویلیوز بہت کم رہ گئی ہیں. یہ نہیں کہ بالکل ہیں، لیکن بہت کم رہ گئی. اگنورینٹ بہت ہے. پھر ہمارے اندر ایک طبقہ ہے 50+ کا، 50 سال سے اوپر کے لوگ، وہ چاہتے ہوئے بھی بے حساب سہولتیں استعمال ہی نہیں کر سکتے. کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو پسند نہیں ہے، کسی کو میسر نہیں ہے. بے حساب لگژریز، بے حساب سہولتیں، بے حساب چیزیں، بے حساب خواہشیں. جو پہلے زندگی موت کا مسئلہ تھا، اب وہ خواہش ہی نہیں رہی. کسی ملک میں کسی جگہ جنگ ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے، کوئی غارت ہو جائے، کوئی مارا جائے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی دشمن، وہ اب 50 سال سے اوپر، 60 سال سے اوپر والے آدمی کا تو مسئلہ ہی نہیں رہتا. پتر سانو کی بس ٹھیک ہو، اگر وہ ہے. ورنہ تو وہ بڈھوں میں یہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ ایویں کسی اور کے کھڈ میں انگل ضرور دیتے ہیں جہاں نہیں بھی دینی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، دینی نہیں چاہیے. سیانے آدمی کا کام، وہ تو چھوڑ دے، وہ سیانا ہوتا جائے نا، عمر کے ساتھ ساتھ دماغ بھی بڑا ہوتا جائے، وہ چھوڑ دے، کرنے دے نئی جنریشن کو جو کرے. لیکن کچھ وہ ذلیل ہونے کا شوق زیادہ ہوتا ہے بزرگوں میں، تو وہ جو نئی بھی مسئلہ ہے آپ کے، وہ اس میں بھی بحث ضرور کرتے ہیں. کرنا نہیں چاہیے. بات تو یہ ہے کہ انسان میں بے رغبتی، بیزاری بڑھتی جا رہی ہے. اسی کا ذکر بار بار، اسی کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے انسان میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ ہم نے تمہیں لا اینڈ آرڈر بھی تمہاری مرضی کی وجہ سے، تمہاری پسند کی وجہ سے نازل کر دیا. یہ تم نے ہی کہا کہ اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے. اب آدم علیہ السلام تو شریف لائے نا، جب ان کی اولادیں بڑھیں اور کثرت سے ہوئی اور ڈھیر لگ گیا انسانوں کا، تو ظاہر ہے پھر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں بھی شروع کی، ایک دوسرے کے حق مارنے کی بھی تمیز آ گئی کہ جی کیسے زیادتی کریں، کسی کا حق کیسے چھینا جائے. بڑھتے 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 جب زیادتیوں کی اضافت ہو گئی تو نیک لوگ بیچ میں پیدا ہو گئے، نیک لوگ مارکیٹ میں آ گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جی اس کے اوپر کوئی روک لگائیں، ان زیادتیوں پر کوئی روک لگائیں. یہ تمیز ہونی چاہیے، کوئی قانون نازل کرے، کوئی اصول ہو. ہماری بات تو سنتے نہیں، آپ کہیں گے تو سن لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ اصول وضع کرو. لا اینڈ آرڈر، نیکی اور بدی بڑھنا شروع ہو گئی. نیکی بھی بڑھنا شروع ہو گئی، بدی بھی بڑھنا شروع ہو گئی، لا اینڈ آرڈر بڑھنا شروع ہو گئی. چوری پہ احکامات آ گئے، دھوکے پر احکامات آ گئے، بدکاری کے احکامات آ گئے، قتل کے احکامات آ گئے. مقتول ہوگا تو یوں ہوگا، تو حقوق ہوں گے تو یہ ہوگا. پھر اب جب ٹیریٹریز بننا شروع ہوئی، جائیداد بننا شروع ہوئی، جو کہ بالکل ایک میننگ لیس بات تھی. دنیا میں آپ ملکیت کہاں سے آ گئی؟ زمین کی ملکیت آپ کو کہاں سے مل گئی؟ آدم علیہ السلام کے پاس رجسٹریاں تھی؟ کوئی بھی نہیں تھی. لیکن ان کی اولاد نے کہا ساڑھے پیو دا مال ہے، ابے دی وراثت. وہ وراثتی قانون پھر نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اس پر مسئلہ نہیں تھا نا. یہ خواہ ملکیت کے دعوے دار ہوئے جب کثرت کے ساتھ، تو قانون وراثت نازل ہو گیا کہ بھائی اگر تم نے کرنا ہے تو تم، ہم جانتے ہیں تم باز تو آؤ گے نہیں، تم ملکیت سے تو باز نہیں آؤ گے، غاصبانہ رویے سے باز نہیں آؤ گے. تو پھر مردوں کے حقوق یہ ہیں، عورتوں کی یہ ہیں، مردوں کا حصہ یہ ہوگا، عورتوں کا یہ ہوگا. ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، مانو گے تم یہ بھی نہیں. قانون تو تم نے اتروا لیا، بڑے زور شور سے، شد و مت سے، بڑی ووٹنگ کی، بڑا الیکشن کرایا کہ جی قانون ہونا چاہیے.
اور ایک کتاب دے دیں ہمیں. اب پچھلی قرآن شریف میں بھی کتاب ہم پہ نازل کر دو، دیکھو پھر ہم کیسے مان کے دکھاتے ہیں. پرانی قوموں نے بھی کہا، عربوں نے بھی کہا کتاب ہم پہ لے کر آئے، فرشتہ لائے، دیکھیں ہم یوں 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 سارا دین مان کر دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم یہ نہیں مان سکتے، یہ تو جہاں ہم نازل کر رہے ہیں وہ بہت نرم و نازک اور بہت سمجھنے والا دل ہے، بہت ہی کمال کا، یہ تو ہم اس پہ نازل کر رہے ہیں، یہ تو بڑا محفوظ رکھے جانے کی چیز ہے، تو ہم ایسی جگہ رکھ رہے ہیں جو اس کے شایان شان ہے. یہ قلب مبارک ہے ہمارے نبی کا کہ ہم نازل کر رہے ہیں وہاں، یہ ہم تمہارے اوپر نہیں نازل کر سکتے، تم اس لائق نہیں، اور جب نازل کریں گے تم نے ماننا نہیں ہے، یہ بھی ہم تمہیں پہلے بتا دیں. پھر پچھلی قوموں نے بھی مانا نہیں تھا. تو انسان کی یہ خواہش، پہلے بھی محفل میں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ انسان میں دو خواہشیں ہمہ وقت چلتی رہتی ہیں. ایک تو وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اور ایک وہ قانون کے دائرے میں رہنا چاہتا ہے. قانون بھی چاہتا ہے، ساتھ ہی آزاد بھی رہنا چاہتا ہے. یہ دونوں فطرتیں ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں اور انسان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے ایسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ دونوں چیزیں تم میں ڈال دی، اس کو فجور بھی تمہارے اندر ہے، تقویٰ بھی تمہارے اندر ہے. بیکاز دس از واٹ یو وانٹ. تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. بشری جبلت اس کے بغیر چلے گی. رات اور دن دونوں چاہیے. اگر صرف رات بنا دیتے تمہارا گزارا نہیں تھا، صرف دن بناتے تمہارا گزارا نہیں. تم پھر ڈیمانڈ کرتے، اور جب نہ پوری ہوتی تو پھر تم چور راستہ اختیار کرتے. اس لیے ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے. اب چاہے تو شکر گزار ہو جاؤ اور چاہے تو نافرمان ہو جاؤ. یہ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے. مسئلہ تمہارا یہ، اس میں میرا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے مسئلے نہیں ہے. نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے. گناہ ثواب اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے. جنت دوزخ اللہ تعالیٰ سے کچھ کنسرن نہیں. انسان کے اس ساری باتوں سے ڈائریکٹ کنسرن ہے. تو ہم نے کفار کے لیے زنجیریں توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. بیکاز دے ڈیزائر فار دا ہیل. انسان بڑے ایسے دعائیں مانگتا ہے، ایسے تمنائیں رکھتا ہے جو کہ اس کو براہ راست دوزخ میں ہی لے جانے والی ہے. مال اسباب کی کثرت، صحت، تندرستی، طاقت، بے حساب دعائیں ہیں جو کہ ہم نمازوں کے بعد مسجدوں میں اور حرم میں اور خانہ کعبہ کو غلاف پکڑ کے مانگتے ہیں. روزہ رسول پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم واصل ہوں گے اگر وہ دعا پوری ہو گئی. پسند کی شادیاں، مقدمے میں کامیابی، ڈیزائرس مکان، ڈیزائرس دکان، کاروبار میں ترقی، مال اسباب، اولاد کی کثرت، اولاد نرینہ کی دعائیں سنی ہے نا آپ نے، ہمارے کتنی مانگی ہیں. چاہے وہ برباد ہی کر دے ماں باپ، لیکن ہو لڑکا، اولاد ضرور ہو. آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، نثار شاہ صاحب تھے، کمال آدمی تھے، شریف آدمی تھے، ملتان بھاولپور والے. ایک بار آپ کو یاد ہوگا شاید کچھ لوگ سے وہاں اس وقت عرس کے موقع پہ، حضور بابا جی کے عرس پہ ہم تھے وہاں، اور میلسی شریف میں مزار پہ دعا ہو رہی تھی، تو وہ بھی کھڑے تھے شاہ صاحب، اور ان کی کچھ خواتین نے کہا کہ جی نثار بھائی کے لیے دعا کریں کہ جی ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو. ان کی ماشاءاللہ 9 بیٹیاں تھیں غالباً، مجھے اگر یاد ہے تو 9 بیٹی. تو ان کو خواہش بڑی تھی کہ بیٹا ہو. تو میرے منہ سے یہی بات نکلی کہ جی یہ بات مت کریں، یہ بات مت مانگیں. پتہ نہیں کیوں ہوا، کہتا جی ہاں یہ پتر دے دے. پیر صاحب کا تو کام یہی نا، وہ لڑکے بانٹتے رہتے ہیں لوگوں میں، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس، لڑکوں کی فوج لگی ہوتی ہے پیروں کے پاس، اور ہر ایک کو لڑکا بانٹ رہے. تو میرے دل سے پتہ نہیں کیوں دعا یہ بات نکلی کہ میں نے کہا شاہ صاحب یہ مت مانگے، خدا کا خوف ہے مت کریں، یہ دربار ہے، اس پہ اللہ سے رحم مانگے. آمین. میں کوئی دعا نہیں، بڑا اس پہ مسئلہ بھی بن گیا. بہرحال مجھ سے نکلی ہی نہیں بات، کیونکہ یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے میرے حساب سے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. لیکن یہاں تواتر کے ساتھ اس طرح کی دعاؤں کی ایک لمبی لسٹ ہے جس کا نتیجہ جہنم نکلے گا. اگر آپ ایماندار ہیں اپنے اندر اور اپنی دعاؤں کو دوبارہ ریوائز کریں گے اور سوچیں گے ہم نے کیا مانگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ہم نے وہ مانگا ہے جس کا نتیجہ جہنم ہوگا، جس کا نتیجہ آزمائش ہوگی. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا،
میں آپ کو صحیح حدیثوں سے ریلیٹ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں اور قرآن کی آیتوں سے کہ تم برائی ایسے مانگتے ہو جیسے بھلائی مانگ رہے ہو. تم بری خواہش ایسے کرتے ہو جیسے تم ایک بڑی اچھی چیز مانگ رہے ہو، اور فکر نہیں کرتے، جلد باز بہت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری ڈیزائر کے حساب سے، تمہاری ڈیمانڈ کے حساب سے ہم نے تمہارے لیے زنجیریں طوق تیار کر رکھے ہیں. بھڑکتی آگ ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو نیک لوگ ہوں گے وہ شراب طہور کے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آزمائش ہوگی. آئینہ یشرب بہا عباد اللہ فجرونہ تفجیرا، یہ ایک چشمہ ہے جو اللہ کے پاس اور خاص بندے اس سے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے اس کو بہا کر لے جائیں گے. یہ جنتیوں کا نقشہ ہے، جنت میں جانے والے ایسے ہی ہوں. اس سے میں ریلیٹ کر دیتا ہوں ایک بات آپ کو، یہ جامع طہور بات سمجھ آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام بڑے صاحب معجزہ نبی گزرے ہیں اور انہوں نے کئی معجزے کھلے دکھائے. فرعون کو انہوں نے وارننگز دی کافی کہ تم باز آ جاؤ ورنہ تم پہ آزمائش آئے گی. اب ایک آزمائش اس میں یہ تھی کہ تم پر پانی بند کر دیا جائے گا. یہ نیل کے اوپر بڑا اکڑتے تھے فرعونی کہ جی نیل جو ہے، جیسے یہ ہندو ہے نا ہمارے، یہ گنگا اور جمنا ان کو اپنی ماں بنایا ہوا ہے، تو وہ نیل کو بناتے تھے اسی طرح کہ جی یہ بڑا ہمیں پالنے والا ہے، نیل بھی ہماری ماں ہے، سیراب کرتا اور میٹھے پانی کے بہت بڑے سمندر ہی سمجھ لیں، اتنا بڑا تھا وہ. موسیٰ علیہ السلام نے اس میں اپنا عصا ٹچ کر دیا روایتوں کے حساب سے. قرآن شریف میں تو نہیں ہے اس کا، روایتوں میں ایسا ہے کہ انہوں نے اپنا عصا وہاں مار دیا اور وہ سارے کا پانی، سارا کا سارا پانی سرخ ہو گیا، خون کی طرح خون بن گیا. اور ایون فرعون کے محل میں جو رکھے ہوئے برتن تھے اس کا بھی سارا پانی خون و خون ہو. یہ پیاس سے تھوڑے ہی دن میں مرنے لگے. ایک دو دن گزرے اور برا حال، پیاسے ہو گئے. عافیت اس میں یہی تھی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، دین پر آ جائے تو آپ کو پانی آپ کو واپس. اب یہ جو مسلمان تھے بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ پانی پیتے تھے، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. تو ایک فرعونی تھا، وہ ایک بنی اسرائیل کے مسلمان کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ تم اپنی نیت سے پانی نکالو اور مجھے پلا دو. میں تو نکالوں گا خون بن جائے گا. تو اس نے کہا بسم اللہ، ٹھیک ہے. پانی نکالا اس نے، وہ پانی ہی تھا. جب یہ فرعونی کے ہاتھ میں دیا یا اس کو پلانے کی کوشش کی تو وہ خون بن گیا دوبارہ. نہیں ایسے نہیں ہوگا، تمہیں بھی اسلام ہی قبول کرنا پڑے گا، تمہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کو ہی ماننا پڑے گا اور اس کے خدا کو ماننا پڑے گا، ورنہ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی کیسے. تو اس نے صدق کے دل سے دین قبول کر لیا اور وہ جو فرعونی تھا وہ مشرف اسلام ہو گیا. اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو یہ پہلے سے بھائی مسلمان تھے، انہوں نے پانی پیش کیا کہ جی اب آپ پی لو، پیاسے ہو تم رہے سے. اس نے کہا کہ اب تو میری پیاس ہی ختم ہو گئی ہے، اب تو میرے اندر ایک نیل بہتا لگتا ہے مجھے، اب تو وہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے پیاس کی خواہش ہی نہیں ہے، پانی کی خواہش ہی ختم ہو گئی، اب تو ایک نیل اندر بہہ رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مثال بڑی اچھی ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے. اب یہ سچی ہے جھوٹی، اس کے اوپر بحث میں نہیں جاتا، اس بات کو سمجھ لینے کے لیے بڑا اچھا ہے کہ پیئیں گے اس میں سے وہ جو ایمان والے ہیں، جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. وہ اسی لیے کہ ان کے اندر وہ موزن ہے، ان کو کوئی باہر سے تھوڑی لینا ہے، ان کی پیاس ہی ختم کر دی جائے گی. اصل چیز کیا ہے آپ دیکھیں خود، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل والے یہی خبیث ہو گئے بعد میں، اور من و سلوہ موسیٰ علیہ السلام نے نازل کرایا، یہ کھاتے تھے اس میں سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہوا، ایک لمبا بھیڑ لگ گئی لوگوں کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ جی ان کے لیے کھانا نازل ہو اور وہ ہمارے لیے عید قرار پائے. دو جگہ اس کا اتھینٹک قرآن شریف میں ذکر ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ یا اللہ آج سے ہمیں کھانے سے ہی بے نیاز کر دے، کھانے سے ہی بے نیاز کر دے، خوراک سے ہی بے نیاز کر دے، نہ پیاس لگے نہ بھوک لگے، آپ کو کیا لگتا ہے دعا قبول ہو جاتی یا نہ ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. جب وہ آسمان سے کھانا نازل کر سکتا ہے تو وہ بھوک کی رغبت ہی ختم کر سکتا ہے، جڑ ہی مٹ جاتی، فساد ہی مک جاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کھانا نازل نہ کریں آسمان سے، آپ اس قوم کی بھوک ختم کر دیں فار ایور، اس میں بھوک پیاس کی خواہش ہی ختم ہو اور انہیں کوئی کمزوری نہ ہو، یہ بے نیاز ہو جائے، رغبت ختم کر۔ وہ بار ہوا نہیں، کوئی لاجک ہوگی پیچھے، مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر یہ دعا کی جاتی تو لازمی قبول ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کئی موقعوں پر، کئی صحابہ کرام، کئی روایتیں، کئی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ بھوک ننگ اور فاقہ کشی جب انتہا کو پہنچی مسلمانوں میں تو صحابہ کرام حضور پاک کے پاس پیش ہوئے اور عرض کی کہ جی آپ دعا کریں کہ ہمارے لیے بھی کھانا نازل ہو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو صبر کرنے والوں میں سے ہی ہوں، تم ایک پتھر باندھتے ہو، میں 2 باندھتا ہوں اپنے پیٹ پر، لیکن میں اللہ سے یہ دعا نہیں کر سکتا کہ میں اسے کیسے کہوں کہ جی مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھے کھانا کھلا دے۔ اس کی شان ہے، اس کی ایک بڑائی ہے، اس کی ایک بزرگی ہے، اگر وہ چاہے گا تو ہمیں کھانا کھلا دے گا، نازل فرما دے گا۔ لیکن یہ تو ایک بہت چھوٹی بات ہوگی، بہت ادنا، بہت بودی سی بات ہوگی کہ اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ جی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے روٹی دے دیں، میں صبر کرنے والا ہوں۔ اور یہ ہمیں پچھلی محفل میں بھی ڈسکس کیا، سورہ فتح سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فتح جو نازل کی حضور پاک کی قوت ارادی کی وجہ سے، مضبوط قوت ارادی، کہ آپ کے اندر جو قوت فیصلہ ہے نا، کہ آپ جھگڑے ختم کر دیتے ہیں، آپ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، فار ایور حل نکالتے ہیں، ٹیمپریری حل نہیں نکالتے، پکا حل نکالتے ہیں، مضبوط بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ ایسا کہ وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اعتراض ہو ہی نہیں۔ اب جیسے صلح حدیبیہ ہوئی تو وہ ساری شرطیں آپ نے کفار کی مان لی، وہ جھگڑا کس بات پر ہوتا؟ آپ نے فرمایا جو بگاڑنا ہے ہمارا بگاڑ لو، کوشش کر کے دیکھ لو، اگر اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ نہیں بگاڑنا چاہتا تو تمہاری کیا ضرورت؟ اگر وہ ہمیں مدد کرنا چاہتا ہے تو کہاں روک لو گے؟ ہاں، اگر وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا تو پھر تو نقصان ہی ہوگا۔ تو تمہاری ان شرطوں سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، جو تم سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارا بہت نقصان ہے تو ٹھیک ہے، ایکسیپٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح اسی بات پر کہ یہ جو فتح ہے نا، فتح کہتے ہیں کھل جانے کو، فتح کیا کہتے ہیں؟ کھل جانے کو، افتح الباب، قرآن شریف میں عربی میں کہتے ہیں افتح الباب، دروازہ کھول دو۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے ایک کھول دیا ہے راستہ آپ کا سینہ مبارک کو، الم نشرح لک صدرک، کہ آپ کے اندر یہ جو وزڈم ہے نا، یہ جو کمال ہے کہ آپ پکی بات کرتے ہیں، مضبوط، جو باؤنس ہی نہیں ہو سکتی، جو چیلنج نہیں ہو سکتی، یہ جو طاقت ہے، بس اصل کامیابی یہی ہے، اصل کامیابی یہی ہے، اولو الالباب والی نشانی یہی ہے۔ تو آپ نے کم کھایا، کم سوئے، لگژریس لائف کی طرف نہیں گئے، اور صحابہ کرام کو بھی یہ سکھا دیا کہ آپ رغبت ہی نہ رکھیں، آپ خواہش ہی نہ رکھیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب تم صبر کرنے کی طاقت رکھو گے، صبر کرنے کی تمنا رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صلاحیت دے دے گا، تم صبر کرنے والوں میں، تم بے نیازوں میں سے ہو جاؤ، پھر تمہیں کسی تمنا، کسی طمع کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تمنائیں پوری کراتے رہو گے تو آج ایک پوری ہوگی، کل دوسری پیدا ہوگی، پھر اسے پوری کراؤ گے، پھر تیسری پیدا ہوگی، پھر اسے پوری کراؤ گے، پھر دعا کرو گے، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، اور دعائیں ہی مانگتے مانگتے اینڈ ہو جائے گا تمہارا۔ تمنائیں پوری نہیں ہوں گی، خواہشات پوری نہیں ہوں گی، ایک کے بعد ایک بھری پڑی ہے۔ سیرت النبی اس بات پہ بھری پڑی ہے، آپ نے ہمیشہ یہی فارمولہ رکھا ہے، طریقہ یہی رکھا ہے کہ آپ لگژریز کے یا یوٹیلیٹیز کے یا ایکسیسریز کے اسیر نہیں ہوئے، کبھی بھی، کبھی بھی، زندگی بھر کہیں پر بھی۔ کامیاب ترین تاجر، پیسہ ہی پیسہ، لیکن وہی درویشانہ صفات، 25 سال کا جوان لڑکا، ہاں جی، عرب کا سردار، بات ہی کوئی نہیں۔ اس وقت عرب کے سردار شادیاں کرتے ہی نہیں تھے، 25 سال کے لڑکے شادیاں نہیں کرتے تھے، وہ خرید لاتے تھے۔ آپ مصر جاتے تھے، عراق جاتے تھے، شام، بے حساب آپ کا ٹریول تھا، آپ تاجر تھے کامیاب۔ تو تجارت میں یہ بڑی عام سی بات تھی کہ آپ تجارت کر کے آئیں اور وہاں سے 10-20 عورتیں اٹھا لیں، خرید لیں، گوری کالی جیسی پسند آئے، بازار میں بک رہی ہے آپ اٹھا لیں۔ یہ جوان لڑکوں کا یہی کام تھا، پیسے بھی تھے، سردار کی شان تھی کہ جی اس کے حرم میں 100 عورتیں ہوں، یہ سرداروں کے فخر کی بات تھی۔ غلام کتنے ہیں، لونڈیاں کتنی ہیں، کتنے بھرے۔ آپ اس لائن میں تھے ہی نہیں، کبھی گئے، رغبت تھی، خواہش تھی،
نہ عورت کی نہ جنس کی. وہ آپ نے ثابت کر دیا کہ 40 سال کی بیوہ سے شادی کرو. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ثابت کر دیا کہ جی کوئی تمہ ہے ہی نہیں. اور نہ کون 40 سال کی مائی سے شادی کرتا ہے. آج نہیں کرتے, کوئی 25 سال کا لڑکا کیوں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. تو یہ واضح ثبوت ہیں کہ آپ میں رغبت تھی ہی نہیں, آپ میں کوئی تمہ تمنا تھی ہی نہیں, آپ کسی چیز کے اسیر ہوئے ہی نہیں, کسی لالچ کے یا کسی خواہش کے اسیر تھے ہی نہیں کبھی بھی. ہر ایسپیکٹ میں آپ کو یہ مل جائے. اور اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ اسیر ہی چھوڑ دیں, آپ خواہشیں پوری کرانے کے چکر میں مت پڑیں کہ جی یہ میری مزریز ہیں, یا یہ تو بچے نے حق بڑھنا ہے نا جی, بچے واسطے جناب تعلیم ہونی چاہیے, تو کوئی روپیہ پیسہ اکٹھا کریے تو انہوں نے مکان چھوٹا جا مکان ہو جائے ہے جی, بچے جب بیاہ کرا دیا. یہ شریعت کہندی ہے نا جی, یہ تو اسلامی گل ہوئی نا. سب چیز کو اسلام کے رہبر میں لپیٹ کر اپنی تمنا اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. خواہش ہوتی ہے عورت کی اور استعمال کرتے ہیں نکاح. قرآن شریف میں اس کو منع کیا ہے. قرآن شریف میں کہا ہے کہ تم ان کا ساتھ دینے کے لیے نکاح کرو, نہ کہ شہوت رانی کے لیے نکاح کرو. قرآن شریف میں لکھا ہے, میں نے تو لکھا نہیں. اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ تم اگر جنسی رغبت ہے اور پھر تم نکاح میں لے رہے ہو کسی کو, تو پھر تم جنس کے اسیر ہو, پھر تم نے نکاح کی بات نہیں کی, تم نے جنسیت کی بات کی ہے اور اس کو لپیٹا ہے ایک ریپر میں, لیگل کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے لیگل کر لیا, لیکن جو اصول ہے وہ وہی رہے گا کہ تم سہارا بننے کے لیے, عورتوں کا ساتھ دینے کے لیے ان کو نکاح میں لاؤ, نہ کہ جنسی دیوانے ہو کر ان کے پیچھے بھاگو, ان کو رغبت میں دو. اب جیسے قرآن شریف میں تم شادیاں کرو 2 2 3 3 4 4, اٹل بات ہے قیامت تک رہے گی. یہ تو سوال ہی نہیں کہ کوئی کسی کا پیو بھی آ کے بدل دے, کوئی عورت مرد کوئی چیلنج کر دے تعدد ازواج کو, کیا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے اندر بھی سرکمسٹینسز وہی رہیں گے کہ اس کے اندر جنس پرستی نہیں ہے ہرگز, نہ حضور پاک میں تھی اور نہ ان کے صحابہ کرام میں تھی. عورت کے حریص نہیں تھے کسی ایسپیکٹ پہ. یہ بڑے درویشانہ طبیعت کے تھے سارے کے سارے, یہ عورت کے دیوانے کبھی رہے ہی نہیں. یہ ذہنی ان کو خفتان کسی کو بھی نہیں تھا. ذمہ داری اٹھانے کے لیے کہ اب ہوا اس میں یہی کہ جناب مارکے ہو رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, اور کچھ مومنین شہید ہو رہے ہیں, اور ان کے گھر والے ہیں, عورتیں ہیں, بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ بیوہ ہو گئی عورت, بچے یتیم ہو گئے, گھر بیٹھے ہیں. اور کچھ فتوحات ہوئیں, یا کچھ عورتوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے قبیلے چھوڑ چھوڑ کر آ گئیں, یا ایک بڑی تعداد میں غلام عورتیں تھیں جو کہ مشرکوں کے مقبوضہ تھیں, اور جب وہ ان کے مشرکوں کو مالکوں کو مار دیا گیا تو وہ جو غلام لونڈیاں تھیں, کنیزیں تھیں, وہ ویکنٹ ہو گئیں, ایسے ہی ویگا بانڈ پھرتی رہتی. کیا کرتے اس کا, ایک اگر 1000 2000 3000 4000 عورتیں ویکنٹ ہو جائیں, ان کے شوہر مر گئے یا کفیل نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ویکنٹ چھوڑ دیں گے, جاؤ جی سڑکوں پہ, کیا کریں گے آپ یہی کہیں گے کہ جی ان کو عزت کے ساتھ گھروں میں آباد کیا جائے, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں, ان کی اولاد کی کفالت کریں. ہاں ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نام مت بدل دینا, ان کے باپوں کے نام سے ان کو یاد رکھو, اس میں بھلائی رکھو, لیکن ان کو سہارا دو, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, بیوہ کو سنبھالو, اس کو اپنے گھر لے کر جاؤ, اس کو بیوی بناؤ, اس کو عزت دو. تم شادی کرو 2 2 3 3 4 4, ذمہ داری اٹھاؤ. کوئی جنس پرستی نہیں, بڑا مشکل کام ہے. آج کا جوان کیسے کر لے؟ آج کا جوان 4 شادیاں کر لے گا, وہ ذمہ داری اٹھا لے گا اتنی, 3 4 بچوں والی مائیں ہوں اور وہ کریں گے نہیں. معاشرہ برباد ہو چکا ہے, کریں گے. بیٹی والے نہیں کریں گے, معاشرے والے نہیں کریں گے. وہ لمبی بات ہو جائے گی. وہ ایک مولانا صاحب کی, وہ آپ خود ہی سن لیجیے گا, مولانا طارق مسعود نے اس کے اوپر بڑی اچھی بات کی ہے. اپنی شادی کے انہوں نے واقعہ بتایا بڑا اچھا. دوسری شادی کرنے لگا نا تو بڑا رولا پڑا, پھر تیسری کا تو عذاب ہی بن گیا. اس لیے کہ معاشرہ ہے ہی نہیں جو پازیٹیو تھنکنگ میں کرے. وہ جب بھی تعدد ازواج کی بات آئے گی نا, عورت مرد کے لیے, تو وہ کہیں گے کہ بڑے جناب عیاشی سوار ہے جی, عورت کا بڑا دیوانہ ہے, فوراً دماغ ہو جائے گا. وہ اس کی گہرائی سمجھیں گے. بہرحال بات کہیں اور نکل جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ نیکوں کی اور بدوں کی, بروں کی, اچھوں کی, یہ ڈیٹیلز اسی طرح سے بڑھتی چلی گئی جیسے جیسے دور آگے گیا.
اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات میں، ان تمام احوال میں بے نیاز ہی ہے اور بے نیاز ہی رہے گا. نہ اس کو جنت کے ساتھ کوئی غرض ہے، نہ اس کو دوزخ کے ساتھ کوئی غرض ہے، نہ کسی کی نیکی سے، نہ کسی کی بدی سے. اس کی ذات کو کوئی لینا دینا، نہ کسی فرشتے کے فرشتہ ہونے سے اس کو مطلب ہے، نہ کسی شیطان کے شیطان ہونے سے اس کو کوئی غرض ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے کی بات ہے، بہت بڑی، بہت عظیم ہستی ہے. تو بہرحال نیکوکاروں کے لیے تو ایسی جامع ظہور ہوں گے. اب بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اگر آپ کے عقیدے اتنے مضبوط ہو جائیں گے تو آپ کے یہ جامع ظہور اندر بہنا شروع ہو جائے گا. آپ کو باہر کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ باہر سے انتظار کریں. اور اگر آپ باہر سے پئیں گے تو پیتے رہے بھائی جان، اور پھر آپ اس کو نکالیں گے، ہے جی، پھر نکالیں گے اور پھر کھائیں گے اور پھر نکالیں گے، پھر خارج کریں گے، اور خارج نہیں ہوگا تو دوائیاں کھائیں گے. جنت میں تو نہیں، لیکن اس دنیا میں تو ایسے ہی کریں گے. ایک مکان ہوگا تو دوسرا مکان، ایک پلاٹ لے لیا تو ایک اور پلاٹ، ایک اور پلاٹ، ایک اور پلاٹ، ایک اور پلاٹ. اس پتر واسطے، اس واسطے ان کرا، اس پتر واسطے. پاگل ہو گیا ہوتا ہے وہ آدمی، وہ آدمی ریٹارڈڈ ہوتا ہے جو یہ کرتا رہتا ہے. وہ ذہنی مریض ہوتا ہے، وہ کہیں سیٹل ہوا ہی نہیں ہوتا. یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے کہ میں اولاد کو برباد کروں، اس کو لاکھوں کروڑوں روپے دے دوں، اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے، اور اس کی ساری برائی کا وبال پھر میں جھیلوں. وہ اپنی اولاد کے ملنگ درویش ہونے کی دعا نہیں کرتا. میں نے کی ہے، میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں، میں نے کی اپنی اولاد کے لیے کہ میرے سارے بچے درویش ہوں. کوئی روپے پیسے کی دعا میں نے کبھی نہیں کی. یہ قرآن شریف ہاتھ میں کام کیا، کاروبار کیا، آپ لوگوں نے دیکھا، ہر کام کیا، نوکری کی، کبھی پیسے کے لیے نہیں کی، کبھی منافع کے لیے نہیں. یہ میں اندر سے جانتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کبھی یہ خواہش آئی ہی نہیں کہ میں حج کروں یا عمرہ کروں یا نماز پڑھوں ثواب کے لیے. یہ خواہش کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ میں اجر کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، یا اجر کے لیے نماز ہے، یا اجر کے لیے حج کرنا ہے، یا اجر کے لیے عمرہ کیا ہے. یہ خیال ہی کبھی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں ہونے دیا. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. یا کام یا کاروبار پیسے کے لیے، آمدن کے لیے، منافع کے لیے، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ جی منافع حاصل کر لوں، ڈھیر پیسہ آ جائے. پیسوں کی دعا میں کرتا ہوں، پیسے آ جائیں، کروڑوں روپے کی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے 30 40 50 کروڑ روپے دے دے، تو میں کرتا رہتا ہوں. وہ میرے دل چاہتا ہے میں کرتا رہتا ہوں. وہ بھی ان کو پتا ہے، ہنس کے ٹال دیتے ہوں گے کہ یہ تو ایسے ہی کہتا رہتا ہے، فضول بات ہے، اندر سے نہیں کہہ رہا یہ، وہ بھی پتا ہے. تو وہ الگ بات ہے. لیکن اندر سے میرے دل میں نہ کبھی منافع کی خواہش پیدا ہوئی، اور نہ کبھی پیسے کی خواہش پیدا ہوئی، نہ کبھی اولاد کے لیے ہوئی کہ جی بڑے روپے پیسے والے ہو جائیں. نیور. میں تو کبھی بھی نہیں کبھی کروں گا کہ میں تو اپنی اولاد کے لیے یہی چاہوں گا کہ یہ درویش بنے، یہ مخدوم صابر کے اسیر بنے، اس کے راستے پہ چلے جو سیدھا راستہ ہے. اور وہ تو راستہ بڑا سخت راستہ ہے. اپنی اولاد کے لیے وہ راستہ آپ مانگنا پسند کریں گے؟ بھوک ننگ کا، لباس بھی نہ ہو، اصحاب صفا والا، بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتے ہیں آپ؟ صراط الذین انعمت علیہم تو آپ کہتے ہیں، تو اس کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا کہ میرا بیٹا میری بیٹی سیدھے راستے پہ آ جائے. صراط الذین انعمت علیہم اگر مل گیا تو پھر وہی ہوگا جو اصحاب صفا کا تھا، حضور پاک کا تھا. چادر ہی ہوگی بس پھر ایک. تو بہرحال اپنی اپنی مرضی کی بات ہے. ہو جائے گا تو جامع طہور اندر سے بہنا شروع ہو جائے گا. پھر زنجبیل کی آمیزش والے شربت ہے، پھر کافور کی شربت ہے. یہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ بھی اسی کی بات ہے جو پکا ارادہ ہے. نظر نیاز وہ ہزاروں والی تو ایک الگ ہے، وہ اس کو الگ ڈسکس کریں گے کسی. اللہ کے حضور کچھ آدمی نظر مانتا ہے، جیسے حضور سیدہ مریم علیہ السلام کا قرآن شریف میں ذکر ہے. ان کی والدہ نے ایک منت مانی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے یہاں جو اولاد ہوگی میں اسے ہیکل کی نظر کر دوں گی، ہیکل کا غلام ہوگا وہ. ان کو لگتا تھا لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نظر تم نے کی تھی، جو منت تم نے کی تھی، ہم نے وہ پوری کر لی. ہم نے اس کو بھی، لڑکی کو بھی قبول کر لیا ہے ایسے ہی جیسے لڑکوں کو کرتے ہیں، اور یہ ہماری مقربین میں سے ہی ہوگی. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، بڑا زبردست. تو اللہ کے حضور جو منتیں کی جاتی ہیں وہ اس کو پورا کرنے والے ہیں، جو ارادہ کر لیتے ہیں اللہ کے حضور پورا کرنے والے ہیں. اور
اس روز سے ڈرتے ہیں جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا. قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا, عام بات نہیں ہے. یہ جو بڑے کرتے ہیں نا سانو موت کا خوف کوئی نہیں, سانو دوزخ, یہ بکواس کرتے ہیں. ابھی ان کو گن پوائنٹ پہ رکھے نا کہ جی گولی مارنے والا ہوں, آپ کو موت کا ڈر ہے, پھر دیکھیں ان کے پسینے یا پیشاب نکلتا ہے یا نہیں, پتہ لگ جائے گا کتنا ڈر ہو گیا. ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں. موت کا ڈر بڑا ڈر ہے. عمر کے ساتھ ساتھ موت کا خوف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, نکلتا نہیں دماغ سے. آپ موت کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے, چھوڑو چھوڑو چھوڑو, تو ہو جاتا ہے آدمی. ویسے ہم بڑا کرتے. میں ابھی وہ پچھلے سال یاد ہوگا آپ کو, اپنی بتا دیتا ہوں, کسی کی کیا, MRI کروانا تھا نا, تو وہ مشین میں ڈالا انہوں نے کہ جی وہ یوں کریں, تو مجھے ایسے لگا یہ میرے اوپر آ گیا ایسے. میں کہا نکالو یار, میں نہیں کرانی, نہیں. دم گھٹ گیا میرا, سانس رکنے لگی, میں نے نہیں کرائی. میں کہ اتنا بس ایمان تھا میرا, بس اتنی سی بات ہوتی ہے. ابھی آپ کو ایک ڈبے میں بند کر کے دیکھتے ہیں آپ کتنے ایمان والے ہیں. ایک باکس میں, وہ ایک فلم ہے میں نے دیکھی پہلے, بریڈ الائیو, بڑی زبردست فلم ہے بریڈ الائیو. تو اس میں ایسا سین آتا ہے کہ وہ گھستے گھستے نا جناب علی کو تابوت میں گھسا دیتا ہے, اس کو سرنگ ایسی بناتا ہے, ویلن کو گھسا دیتا ہے میں ہیرو, اور وہ جناب علی ٹھوک دیتا ہے اس کو. وہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے دم گھٹ جائے گا مووی دیکھ کے. تو جب جان نکلنی ہو نا اور من, تو پتہ لگ جائے گا کتنے ایمان والے ہیں. تو یہ بس باتیں ہی ہیں. تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا, یہ نیک لوگ وہ ہیں جو کھلاتے ہیں یتیم و مسکینوں کو اور اسیر کو, قیدیوں کو, اور کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ تو تم جو ہم تمہیں کھلاتے ہیں یہ اللہ کی حضوری کے لیے کھلاتے ہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے چہرے کے لیے ہم کھلاتے ہیں. ہم تمہارے ساتھ یہ نیکی اس لیے نہیں کر رہے کہ تم ہمارا کوئی احسان مانو یا ہمیں کوئی شکریہ کرو. ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف اللہ چاہیے. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا, ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا سخت اور تش ہوگا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا, تو بس بچا لے گا انہیں اللہ اس دن کے شر سے اور بخش دے گا ان کے چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, اور مرحمت فرمائے گا انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس. اب میں پھر وہی دوبارہ سے ذرا سا روک دیتا ہوں. جو یہاں تہبند باندھ کر زندگی گزارتے, جس کے بدن پر کرتا بھی پورا نہ ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں, آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا ہے جس میں آپ کے پاس کرتا نہیں تھا, آپ کے پاس ایک چادر تھی. صحیح حدیثوں میں جس کا اس کے لیے ریشمی لباس کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی مطلب ہے اس بات کا؟ ریشمی لباس ہو نہ ہو, جس نے ساری زندگی زمین پہ ایک چبھتی ہوئی چٹائی پہ گزار دی, اس کے لیے تکیوں کی ٹیک کیا ضرورت کی چیز ہے؟ اس کو ان سے کیا رغبت؟ جو بھری جوانی میں 40 سال کی خاتون سے شادی کر رہا ہے, اس کے لیے حور کی کیا رغبت؟ کوئی بات ہی نہیں نا. یہ بے نیاز لوگوں کے ہی پھل ہیں, بے نیاز لوگوں کے ہی پھل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا صحابہ کرام ہیں یا اس راستے پہ چلنے والے ایک نمبر لوگ جن کے اندر سے رغبت ختم ہوئی ہے, جن کے اندر سے خواہش ختم ہوئی ہے. ڈرامہ نہیں کرنا. اب ڈرامے سے مراد ہے چھوٹا بچہ ہو نا, کوئی چھوٹا بچہ ہو, آپ کو اگر اس پہ پیار آ رہا ہے اور آپ نے پیار سے اس کو گود میں بھر لیا اور آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو بچہ فوراً جج کر لے گا کہ آپ یس 1 نمبر بات کر رہے ہیں یا 2 نمبر ہے, ڈرامہ کر رہے ہیں, آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں, یا واقعی آپ کو اس بچے پہ پیار آ رہا ہے. فوراً بچہ جج کر لے گا, آپ کے سگنل پکڑ لے گا. اگر تو آپ دل سے اس کو پیار محبت کر رہے ہیں تو بچہ آپ کی گود میں رہے گا, ورنہ کس مسائے گا اور اتر جائے گا, بھاگ جائے گا, اس کو نیگیٹو سگنل آ جائے گا. یہ نارمل سی بات ہے, چھوٹے بچوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے, حساس ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ 1 نمبر جب ہوں گے, 1 نمبر بالکل, یہ تو اللہ اور بندے کا مسئلہ ہے نا, اس میں آپ چھپ نہیں سکتے. نیت 1 نمبر ہوگی, دل بالکل پاکیزہ ہے, تب یہ نعمتیں ہیں جو ابھی ہم پڑھنے لگے. مرحمت فرمائے گا انہیں جنت کے بدلے, صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس. پلنگوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا, نہ انہیں سورج کی تپش ہوگی
اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ بہت سرد ہو جائے، ٹھٹھرنے ہی لگ جائے. ٹراپیکل موسم، بہار کا موسم خوشگوار. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. قریب ہوں گے ان سے ان درختوں کے سائے اور میووں کے گچھے جو لٹکتے ہوں گے. کن کے لیے؟ جنہیں رغبت ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے. نہ ان کے لیے سایہ کوئی معنی رکھتا ہے، نہ ان کے لیے دھوپ کوئی معنی رکھتی ہے، نہ آرام سکون کوئی معنی رکھتا ہے، نہ بھوک پیاس کے اسیر ہیں. جی پاگلوں کی طرح ہر وقت رات کو 2 بجے 4 بجے 6 بجے میری طرح نہیں کھاتے رہتے. کبھی چپس، کبھی پاپڑ، کبھی سموسے، کبھی یہ کبھی وہ، الٹی سیدھے. پھر کھانا الگ، اور پھر سنت کے مطابق میٹھا الگ. وہ سنت آ جاتی بیچ میں. اور بھائی جان آپ کا پیٹ موٹا ہو رہا ہے، آپ پتہ نہیں کہاں لگے ہوئے، اپنا پیٹ موٹا کر رہے ہیں، سنت کا نام برباد کر رہے ہیں. خواہ مخواہ اس کو بدنام کیا ہوا یہ سنت. یہ تو آپ حضور پاک نے کتنا میٹھا کھایا ہوگا، ان کے گھر میں تو تھا ہی نہیں. اور بھائی لائف ٹائم کوئی 20 دفعہ کھایا ہوگا. جب بھوک لگے 12-15 دن کا فاقہ ہو رہا ہے، وہ میٹھا کھاتے رہتے تھے، حلوے پکاتے رہتے تھے، دیگیں چڑھی رہتی تھی جیسے مولوی نے چڑھائی. اور میٹھا کھانا سنت. ہر کھانے کے بعد. اور کھانا کتنا کھاتے تھے؟ 15 دن بعد کھانا کھا رہے ہیں، کتنا؟ 2 کھجور. کتنے لوگ؟ 125. 100 سے زائد لوگ تھے یہ. 19 تو حضور پاک کے گھر والے، 18 بیگمات اور بچے، 7 بچے، 11 بیویاں، 19 میں خود. 19 تو یہ ہو گئے. 70-72 اصحاب صفا. ٹھیک ہے جی. 20-25 یتیم مسکین بچے. 100 سے زائد لوگ. کھانے میں کیا آ رہا ہے؟ 2 کھجوریں، 1 پیالہ دودھ کا، 1 پیالہ کھیر کا. ایک بکری بھی بوڑھی آ جائے تو کیا کر لیں؟ ایک بکری بھی آ جائے کیا کتنا کھا لیتے تھے؟ اور وہ بھی 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد، 18 دن بعد، 12 دن بعد. روز تو چانس ہی نہیں تھا نا کہ روز کھانا پکتا تھا آج گھی پکائیے. چانس ہی نہیں تھا نا اس بات کا. کسی کے گھر تھا ہی نہ وہ پیسہ رکھتے تھے، نہ ان کے گھر فریج تھے. فریزر بھی الگ، فریج الگ. گوشت یہ رکھا ہوا ہے، سبزی یہ رکھی ہے، کاٹ کے رکھا ہوا ہے. سہولت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اللہ کا رزق نہ دے. ایسی تو کوئی عقیدے ان کے تھے نہیں. وہ تو کوئی ایسے نہیں، کوئی سیونگ نہیں، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں، کوئی تھم امپریشن لگا کے پیسے نکالیے اے ٹی ایم سے آ گئے ٹرانسفر ہو گئے. کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. مال غنیمت بھرا پڑا ہے، چھت بھری پڑی ہے، خزانہ بھرا پڑا ہے، لیکن استعمال نہیں کرنا. وہ تو فرماتے تھے کسی کا ہے، کسی کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پابندیاں تھیں سخت قرآن شریف میں اور حدیث میں، اور آپ اس کی پاسداری کرتے تھے بائی چوائس. آپ نے آپ کی امہات المومنین کو آپ نے وہ پڑھا ہے، امہات المومنین کا آپ کے ازواج مطہرات، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بھائی فاقہ کشی ہی ہے، بھوک ننگ ہی ہے. اور مال بانٹا جا رہا تھا، مال غنیمت، جس میں سونے کا ایک ہار تھا. سونے کے ہار کو جانتے ہیں آپ؟ آج کل کا سونے کا ہار نہیں ہوگا وہ 1-2 تولے کا، وہ کلوز میں ہوگا، کلو گرامز والا ہار ہوگا. وہ موٹے موٹے جو بنتے تھے اس وقت، وہ سونے کا ہار تھا، جس کے بارے میں امہات المومنین کی خواہش تھی کہ اس ہار کو روک لیں تاکہ ہم اس کو بیچ لیں اور ہم اپنے گھر میں بھی کچھ اخراجات کر لیں، کھانے کا سامان کر. جس پہ یہ آیت نازل ہوئی 22واں سپارہ، 21واں سپارہ، 22واں سپارہ، 21واں آخر، 22 شروع. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو نبی کے گھر والیاں ہی بن کر رہو، بھوک پیاس ہی ہے، لیکن میٹھا کھانا سنت. میٹھا کھانا سنت ہے، میٹھا کھائی جاؤ، ہر کھانے کے بعد میٹھا کھاؤ سنت. وہ کتنا کھانا اور کتنا میٹھا. گوشت کھانا سنت، گوشت. بھائی ساری حدیثیں پڑھ لیں آپ، کوئی مشکل سے تمام آپ کی حیات مبارکہ میں اسلام کے بعد، اسلام کے اعلان کے بعد 40 سے 63 تک 23 سال میں کوئی 10 ایونٹ بھی نہیں ہوں گے جس میں آپ کو ملے گا کہ جی حضور پاک گوشت کھا رہے تھے. 10 بار 15 بار لائف ٹائم گوشت کھا رہے. کلیجی کھانا سنت، کلیجی کھانا کتنی، یہ کوئی مولوی نہیں بتائے گا. وہ بھائی جان میسر کتنی تھی، کھائی کتنے بار زندگی میں، کتنی بار 23 سال میں نبوت کے اعلان کے بعد کتنی بار. تو حیران رہ جائیں گے آپ. حدیثیں اٹھا لیں، ان میں حدیثیں صحیح موجود ہیں. آپ وہ حدیثیں کن لیں جس میں آپ کلیجی کھاتے ہوئے آپ سے کوئی حدیث، کوئی روایت ہے، یا گوشت کھاتے ہوئے کتنی روایت ہے. حیران رہ جائیں گے آپ. لائف ٹائم 5 یا 6 یا 10 بار یا 20 بار، 100 بار اگر ہو لائف ٹائم 23 سال میں 100 بار بھی کتنا ہو گیا. فضول بات، بیکار بات، سوائے اپنا پیٹ موٹا کرنے کی اور کوئی بات نہیں. سب آ رہا ہے. یہ جنت کے میوے، جنت کے آرام
یہ صرف انہی کے لیے ہیں جن کو رغبت نہیں ہے. جنہیں یہاں رغبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے, قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے. چلو ہوگا جی آخرت میں, بڑا اچھا, اللہ کرے حصہ ہو, بہت اچھا. تو گردش میں ہوں گے ان کے آگے چاندی کے ظروف اور شیشے کے چمکدار گلاس جو مٹی کا بھی نہیں لیتے تھے, جن کے گھر مٹی کا بھی نہیں تھا, جنہیں تمنا ہی نہ ہو, جسے خواہش ہی نہ ہو مٹی کے گلاس کی بھی, وہ بکل مار کے ہی پانی پی لیتا, وہ چمڑے کی مشق سے ہی پانی پی لیتا, وہ کوئی چیز اختیار میں رکھتا ہی نہ ہو, اس کے لیے سونے چاندی کی ضرورت کی کوئی وجہ نہیں. وہ اسی لیے لکھا بھی اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے لکھا بھی ہے. یہ نقطہ ہے, اس کو یاد سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. قواریر من فضة قدرها تقدیرا, چاندی بھی اس قسم کی ہے جو خاص قسم کی ہوگی, شیشے بھی وہ جس پہ چاندی چڑھی ہوگی, اور ساقیوں نے انہیں پورے انداز سے بھرا ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا, اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں ایسی شراب کے جام جس میں زنجبیل کی آمیزش. زنجبیل ویسے تو کہتے ہیں ادرک کو, ادرک نارملی کامنلی یوز, لیکن یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ والی ادرک نہیں ہے, تو پڑھ لیا ہوگا کہیں کہ وہ والی ادرک نہیں ہے, تو نہیں ہوگی بھائی, یہ دوسری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ایک بنائی ہوگی جنت کے لیے, تو وہ ہوگی کہ یہ ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے, جس میں زنجبیل کی آمیزش ہے, ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا, نوجوان بچے خدمتگار لگے ہوں گے جو کہ ایسے حسین و جمیل اور یکساں عمر کے ہوں گے جیسے موتی بکھرے ہوں. خدمتگاروں کی فوج ظفر موج ہے جی. خدمتگار بھی کس کے لیے؟ جو کپڑا بھی خود سی لیتا ہے, جو دوتا بھی خود کاٹ لیتا ہے, جو بکریوں کو دودھ بھی خود دھو لیتا ہے, ملازم رکھا ہوا ہی نہیں ہے جی. اور غلام ہے تو غلام بیٹھا ہوا ہے اونٹ پر اور مالک نے مہار پکڑی ہوئی ہے, کمال ہے. ملازم پہلے کھانا کھا رہے ہیں, غلام پہلے کھانا کھا رہے ہیں, مالک بچ گیا تو کھا رہے ہیں ورنہ بھوکے ہی سو رہے ہیں. ان کے لیے نوجوان غلام, نوجوان بچے جو خدمت گاری میں مستعد رہیں گے, ان کے لیے جنہیں رغبت ہی نہیں, جنہیں ضرورت ہی نہیں, جو اس کو یہاں خواہش نہیں اسے وہاں کیا خواہش ہے. بات سمجھ رہے, وہاں خواہش ہی نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو پھر دوزخ ہی ہوگی, جنت نہیں ہوگی. اگر خواہش ختم نہ ہو, خواہش کا ہی اسیر اگر رہے گا, پھر جنت کس بات کی. اگر دیوانہ ہی جائے گا وہاں, پاگل ہی ہوگا خواہش کے پیچھے, یا اللہ میں نے ٹی وی لائے دے, یا اللہ میں نے فریج لائے دے, یا اللہ میں نے وی سی آر لائے دے, یا اللہ میں نے موٹر سائیکل لائے دے, یا اللہ میں نے میرا وائی فائی چل جائے, 10 ارب جی بی مل جائے مجھے, اسپیڈ بڑی تیز ہو. اگر یہی سوچے لے کے وہاں پہ وہ پب جی کھیلنے جا رہا ہے, وہ تو دوزخ بنا دے گا نا جنت کو بھی, دوزخ کا ماحول بنا دے گا جنت میں جا کے. پھر وہاں کیا رہ جائے گا؟ اگر وہاں جا کے آدمی نیکی کا بھوکا ہے, جیسے یہاں ہے دیوانہ, نیکی کے پیچھے بھاگ رہا, اور وہاں گئے یا اللہ نماز ہونی چاہیے اچھی بھی, کیونکہ قسمیں فجر نیتے ہوئے نا کم از کم, مغرب نہ ٹائم بڑا سونا ہو, حرم شریف ہوئے, اور ہر ایک کے گھر میں ایک حرم شریف بن گیا, اگر اس نے دعا مانگ لی اور نمازیں شروع کر دی جنت میں بھی, تو اسے روک تو کوئی نہیں سکتا. تو روک لے گا اللہ تعالیٰ, کہے گا نہیں نہیں, کہے گا بسم اللہ کر لو, تو بات ہی نہیں. کعبہ چاہیے یہ لو. اب یہ کمپٹیشن اگر پیدا ہو جائے, بھائی میرا کعبہ بڑا تیرا چھوٹا, میرا اصلی تیرا نکلی, پہلے میں نے مانگا تھا تو نے بعد میں مانگا, اور میرے جیسا کوئی گھامڑ آ جائے وہاں, کہے بھائی جان میں تو ہوں جنت میں, اگل میں جنت میں چلا گیا, اور میں ان سے یہ کہوں کہ بھائی جان میں تو آلریڈی آئی مین ہیون, تو میں نماز وغیرہ تو نہیں پڑھوں گا یار. کہیں یار کتنا بد نصیب ہے یار, دیکھو یار, اور مطلب مسئلہ تو کوئی نہیں نہ تینوں, آرام سکون یہ تھے, نماز پڑھ لیتے, کیڑا کوئی تیرا بگڑتا ہے, بڑے کوئی بد نصیبی یار تو نہیں پڑھتا نماز. جنتی ایک دوسرے کا, جنتی کو یہ کہنا شروع ہو گیا خدا نہ خواستہ کبھی, پھر کیا ماحول رہ جائے گا, پھر کیا رہ جائے گا. پھر حرم شریف کی راتیں, پھر حج کے موقع, پھر کہیں یا اللہ وہ عرفات کے میدان میں جو ہوا تھا وہ کسی طرح دوبارہ میسر ہے, ایک عرفات کا میدان یہاں بنوا دیں, یہ لو جی فرشتوں بسم اللہ بناؤ جی اس کے لیے عرفات کا میدان. یہ وہاں پہ ذرا وقوف عرفات کرنا چاہتا ہے رکن اعظم, احرام باندھے. یہ وہ اگر خواہشیں رہیں تو یہ بھی ہوگا, کہ یہ ہوگا, پھر آپ کی تمنائیں پوری ہوں گی. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم تمہیں جنت میں وہ جو عطا کریں گے تمہاری سوچ سے باہر, بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ دیں گے جو تم مانگو گے.
جو دل چاہے لے لو. اور اگر انسان کو یہ فل ایکسیس ہو اور ساتھ خواہش بھی اس میں آمیزش مل جائے، تمنائیں مل جائیں اور فل ایکشن میں آپ آ جائیں، فل ایکسیس میں آپ آ جائیں، تو آپ کیا کیا مانگیں گے؟ آپ بلکہ کیا نہیں مانگیں گے. اور جب آپ کو سارا میسر آ جائے گا تو پھر ماحول کیا بنے گا. تو یہ غور طلب بات ہے کہ کیا ہوگا، جنت کس کو کہتے ہیں. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے لیے باریک سبز ریشم کا بنا ہوا لباس اور اطلس کا، اور انہیں وحلوا اساور من فضہ، سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور انہیں جام طہور کی شراب پلائی جائے گی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ بے شک یہی جزا ہے تمہارے اعمال کی جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہاری کوششیں مقبول ہو گئی. تمام وہ لوگ جو متقین ہوں گے، مومنین ہوں گے، اجر ہی انہی کا ہے. جو یہاں 60 65 70 سال کی عمر میں متقی مومن رہے گا نا، بے رغبت خواہشوں کا اسیر نہیں ہوا ہوگا، دیوانہ نہیں ہوگا، مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں ہوگا، سیٹل ڈاؤن ہوگا. اسے جو یہاں سیٹل ڈاؤن ہوگا، جو یہاں نفس مطمئنہ والا، کیا وہ وہاں جا کے نفس مطمئنہ والا نہیں رہے گا؟ وہ تو کئی گنا بڑھ جائے گا. مجھے تو ایسا لگتا ہے اس کے تو اجر میں، اس کے وزڈم میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو جائے گا، کئی لاکھ گنا. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ پر تھوڑی تھوڑی کر کے نازل فرمائی ہے. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے اور نہ کہا مانیے ان میں سے کسی بدکار کا یا احسان فراموش کا. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور یاد کرتے رہیں اپنے رب کو ہی صبح اور شام بھی. ومن اللیل، اور رات کے وقت بھی. فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، سجدہ کیا کیجیے اس کو، اور سبحہ لیلا طویلا، اور رات کو طویل عبادت ہونی چاہیے. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، پس سے پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، اور ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم چاہیں تو ہم ان کی شکلوں کو بدل کر رکھتے ہیں. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ بڑی نصیحت کی بات ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب بھی چاہتے ہو تم میں سے جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے. اب اگلی بات بڑی اعلیٰ ہے، وہ آخری سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسے ہوتا ہے، سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سارا فارغ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مرضی منشا ہوتی کیا ہے، یہ تو سب اللہ کی ہوتی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، وہی علم رکھنے والا ہے، وہی حکمت والا ہے. بے شک یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر نہ چاہے، اگر وہ نہ چاہے پھر کون رحمت میں داخل ہو جائے، جو پچھلی محفل میں ہم نے ڈسکس کر لیا. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. پچھلی محفل میں نے بات کی نا کہ اگر کوئی مالک مہربان ہو اور ایک کتے کے گلے میں پٹا ڈال دے اور اس کی حفاظت کا انتظام کر دے اور اسے ایک چار دیواری میں محفوظ کر لے تو کر لے. اس میں کتے کا کیا کمال ہے؟ اس میں کوئی کتے کا کمال نہیں. نہ ہی کتے کی خواہش چلے گی کہ وہ ایک پٹا کسی کے گلے میں کہے کہ کوئی میرے گلے میں باندھ دے اور میں آپ کو اپنا مالک بناتا ہوں، کتا صاحب ریکمینڈ کر دے. آج کل جیسے ہوتا ہے نا، وہ ہم اسکول میں جب پڑھاتے تھے نا تو بڑے اچھے اسکولوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے، اکثر وہ لڑکیاں یا میل ٹیچرز آ کے ہمیں بتاتے تھے جی وہاں ہمارا ڈیمو ہے، فلانے بڑے اسکول میں ڈیمو ہے. تو وہ ہم تو دیہاتی قسم کے لوگ تھے، ڈیمو پتہ نہیں تھا اس کا کیا ہوتا ہے. پتہ چلا کہ جی یہ ٹیسٹ کرتے ہیں استاد کو، وہ بھی اب ضروری ہو گیا، لگتا ہے ٹھیک ہی کرتے ہیں. وہاں وہ ایک کلاس میں، بچوں کی کلاس میں ایک استاد کو یا استانی کو بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ ذرا ٹیسٹ کریں یہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں. وہ ایک لیکچر دے کے نکل جاتا ہے، پھر بچوں سے پوچھا جاتا ہے بیٹا آپ کو ٹیچر کیسی لگی، میم اچھی تھی؟ اگر بچہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک تھی تو ٹھیک، اگر بچہ کہتے ہیں نہیں مزہ نہیں آیا تو وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. یعنی شاگرد فیصلہ کرتا ہے کہ استاد اچھا ہے یا نہیں. یہ آج کل کامنلی یوزڈ ہے، کامنلی ان کو پریکٹس ہے، کوئی بات ہی نہیں.
شاگرد فیصلہ کرے گا کہ میرا یہ استاد ٹھیک ہے یا نہیں. کہے گا یہ استاد مینوں چنگا نہیں لگیا, نواں استاد لے آؤ. تو کہے گا اچھا پتر گل ہی کوئی نہیں, نویں ٹیچر نو بلاؤ جی. نواں ٹیچر آ گیا. ٹیوشن والوں کا تو ایسے ہی ذلیل ہوتے ہیں بیچارے, استاد پڑھانے والا. ٹیوٹر ہو نا تو وہ بچہ کمپلین کر دے گا, امی یہ والا ٹیچر جون سا ہے نا وہ نہیں پڑھاتا اچھا. تو ماں کہے گی ہاں تفے مار لعنت بھیج, وہ لعنت بھیج کے اس کو ایک نواں ٹیچر بھرتی کر لے. تو نویں ٹیچروں کی بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے, بیچارے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہیں, پیسے چاہیے ان کو. وہ کہے گا ہاں بیگم صاحبہ فکر نہ کریں, یہ پالا بچہ ہے بڑا الو کا پٹھا ہو, بے شک وہ سور کا بچہ لگ رہا ہوگا بالکل, لیکن وہ بولا پالا بچہ ہے, آؤ میں پڑھاؤں گا تمہیں پیسے کی خاطر. استاد ذلیل ہو رہا ہے شاگرد کے ہاتھ. تو الٹا نظام ہے, لیکن اللہ کے نظام الٹے نہیں ہوں گے, مشکل ہے. اس کا نظام سیدھا ہی ہوگا, وہ بڑی طاقت ہے اس کی اور بڑے اچھا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ میں طاقت ہے نا سب سے زیادہ, یہ بہت اچھا ہے. یہ بڑے کمال, یہ ہمارے اوپر بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے. خدا نہ خواستہ ہم طاقتور ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے. ہم کہتے ہیں یہ والا اللہ نہیں چاہیے, دوسرا والا اللہ لاؤ. تو بنا ہی لیے نا لوگوں نے, جھوٹے تو بنا ہی لیے, اصلی نہیں بنا سکے, نکلی تو بنا لیے. مجھے سونڈ والا چاہیے, اس نے کہا مجھے پھن والا چاہیے, اس نے کہا مجھے وہ چاہیے جو درخت پہ چڑھ جاتا ہے, کسی نے کہا مجھے تو وہ گدھے کا طرح چاہیے, کسی نے کھوتا بنا, کسی نے کچھ بنا, مختلف رنگوں کے. کسی نے کہا مجھے تو کالی عورت قسم کا شیطان چاہیے, وہ میرا بھگوان. وہ ایدی امین کی بھی بڑی پرانی مثال ہے. ایدی امین کا نام سنا ہے؟ ایدی امین پرانا ایک لیڈر تھا. ایدی امین نے بڑا اچھا اعلان کیا, وہ بھی بجانب تھا اس بات میں. اس نے کہا مائی گاڈ از بلیک, ہی از ناٹ وائٹ. تو گوروں نے یہ یقیناً سوچا ہوگا کہ یار گاڈ از وائٹ. جیزس کرائسٹ بھی جو انہوں نے پورٹری کیا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کو, وہ نیلی آنکھوں والا, سنہری بالوں والا, یورپین. جبکہ بنی اسرائیل یورپین تو تھے نہیں, مجھے یاد ہے پتہ نہیں ایسے, وہ تو افریقن تھے, مصر کے, اور اس ریجن کے لوگ تھے یہ بنی اسرائیل والے. تو پتہ نہیں نیلی آنکھوں والے اور سنہری بالوں والے عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے لائے, جسٹ بیکاز ان کی اپنی نیلی آنکھیں ہیں, سنہرے بال, بلانڈ, بڑا گڈ لکنگ, ایسا ہینڈسم کہ کیا بات. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آپ نے, وہ جو بنایا ہوا عیسائی, کیا بات ہے, میں کہتا ہوں کمال, زبردست. اسی طرح زوز کو دیکھ لیں آپ, اسی طرح ہرکولیس کو دیکھ لیں, وہ اپیلنگ ہوگا, ایسا خوبصورت. تو اگر ایشین کوئی کہے تو وہ یہی کہے گا کہ جی گندمی رنگ کے ہیں اللہ میاں, ہے جی 5 فٹ 8 انچ قد کے, 6 فٹ ہوں گے, ہم ایسے ہی کہیں گے. ہم کیا پورٹری کریں گے, ہم اپنی طرح کا ہی کہیں گے نا کہ یار ہمارا بھائی بند صحیح ہو, ہمارے جیسے کوئی انوکھا گورا نہ ہو جائے. ویسے تو ہم کہیں گے چائنیز ہو, کیونکہ وہ بڑی پاور. تو یہ اگر انسان میں طاقت ہوتی تو وہ اصلی خدا گھڑ لیتا ایسے. تو یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی, بڑی مہربانیوں میں سے, کئی مہربانیاں اس میں سے ایک ہے کہ اس نے آپ کو یہ صلاحیت دی نہیں ہے کہ آپ کریشن کریں اللہ کی, گاڈ کریٹ کریں. ہوتا تو ایسی تیسی پھیر دیتے. نہیں ہے صلاحیت تو ابھی 36 کروڑ سے زیادہ کیے ہوئے ہیں, ابھی نہیں ہے طاقت تو اتنا ہے. تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے فل اصل طاقت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اور وہی اس نے اپنا ہولڈ ہی دکھائے گا وہ آخر میں. یہ بھی ایک بڑی مہربانی ہے کہ اکیلا حساب لے گا اور فل پاور کے ساتھ لے گا, ایسی تیسی, کوئی بولنے والا نہیں ہوگا اس کے حضور. انبیاء علیہ السلام بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے, فرشتوں کی تو حال نہ پوچھو کیا ہو رہا ہوگا. اکیلا فیصلہ کرنے والا, اکیلے طاقت والا. تو یہ انسان کے اوپر بڑی مہربانی ہوگی کہ اکیلا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے ان پریکٹیکل. ورنہ تو وہ ہوگا نا اگر انسانوں کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا, بس سب کچھ ہوگا, پھر فیصلہ نہیں ہوگا, ہے جی, پھر فیصلہ ہی نہیں ہوگا, پھر تو سبھی کچھ ہوگا, پھر صرف کڑمس ہوگا, چھلانگ ہوگی, اچھل کود ہوگی, ڈرامہ ہوگا, فیصلہ نہیں ہو پائے گا. آج بھی وہ کمیٹی بن جائے گی, کوئی رولا ہو جائے نا, کمیٹی بن گئی ہے جی, وہ کمیٹی بھی فیصلہ کرے گی, اور وہ کمیٹی کا ہی فیصلہ نہیں ہوتا, پہلے تو ممبر کون ہوتا, فیصلے ختم. تو دبنگ فیصلہ وہی ہوتا ہے, وہ آرمی کا فوجی لیڈر نہیں ہوتا, وہ ایسی تیسی اچھا یا برا, وہ ایسا گولی مار دو, وہ گولی لگ گئی, اب کون کرو زندہ, ایسی تیسی. وہ جرمنز نے کیا نا, جیسے گولی مار کے فارغ کرتے تھے, مارو ڈھیر لگاؤ, ختم. تو ون مین ڈیسیجن ہی ہوتا ہے جس میں کچھ فیصلہ, کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. تو آخرت کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہے
کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود فیصلہ کرے گا، تبھی فیصلے کا امکان ہے کہ ہو جائے گا، واقعی امید بن جاتی ہے اس بات پہ کہ وہ ہوگا۔ تو انسان کو قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور جنت کو سمجھنا چاہیے اور جنت کے انعامات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، حوروں کے کانسیپٹ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے اور کس مینٹیلٹی کا وہ آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ کیا وہ عورتوں کا دیوانہ ہوگا؟ کیا وہ بستروں کا دیوانہ ہوگا؟ کیا وہ تکیوں کا دیوانہ ہے؟ کیا وہ سونے کے کنگن کا اسیر ہے؟ کیا وہ ریشمی لباس کا اسیر ہے؟ کیا وہ بہت پیاسا ہے؟ کیا وہ بہت بھوکا ہے؟ کیا اس کو لباس کی بڑی تمنا طلب ہے؟ کیا اس کو جائیداد چاہیے؟ کیا اس کو باغات چاہیے؟ کیا اس کو پھل چاہیے؟ پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن شریف میں اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی رغبت ان چیزوں سے ہے ہی نہیں، یہ بے نیاز ہیں اس دنیا میں، درویشانہ صفات والے، فقیرانہ صفات والے، کسی لگژری کے، کسی آسائش کے، کسی آلائش کے یہ اسیر کبھی ہوئے ہی نہیں ہے، اور جب ہوئے نہیں ہیں تو پھر آگے ان کو کیا لالچ ہوگی؟ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے ان چیزوں میں، ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، اور اس کا حدیثوں میں بڑا تواتر سے، بڑا ڈیٹیل سے ذکر ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ جب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے تو آپ کو اپنی دعائیں سمجھ آ جائیں گی، آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگے جانی چاہیے یا نہیں، وہ والی جو آپ مانگ رہے ہیں لگاتار مانگے چلے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور احادیث پڑھنی چاہیے، اور پرانے لوگوں کی مثالیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی، فرما بردار قوموں کی، نافرمان قوموں کی، اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام نے کس موقع پر کیا دعا مانگی، قوموں نے کیا دعا مانگی، اور جب دعائیں قبول ہوئیں تو ان کے نتیجے کیا نکلے، رزلٹ کیا آیا۔ جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو آپ کو بھی دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، بات سمجھ آ جائے گی، تمیز طریقہ آ جائے گا، کیونکہ آپ لانگ ٹرم بات کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اگر چلنا چاہتے ہیں آپ کو یہ بات سیکھنی پڑے گی کہ آپ جب کریں پکی بات کریں، ٹیمپریری بات مت کریں، مضبوط بات کریں جو ہمیشہ ہمیشہ چلے، نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے بعد بھی پازیٹیو تھنکنگ میں چلے۔ اب ایک اور حتمی بات پھر بند کرتے ہیں، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے انسان کا کیا ہوا، کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اکانومی بنائی نا پیچھے 200 سال پہلے نا، اکانومکس کوئی نہیں جانتا تھا، گوروں نے بنائی، ای کامرس تو آ گیا نا، وہ پہلے اسی طرح اکانومی آئی، اسٹاک ایکسچینج لے آئے، زر ضمانت آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، بینکنگ نظام آ گیا، لون دیں گے یوں ہوگا، انٹرسٹ ریٹ یہ ہو، انہوں نے اس کو کاغذ قلم لے کے لکھ لیا۔ تعلیمی نظام لائے، یونیفارم ہوگا، ٹائی ہوگی، کٹ یہ ہوگا، ہیئر کٹ یہ ہوگا، یہ ایسے ہی ہوا نا۔ 200-300 سال پہلے انہوں نے اسکولنگ سسٹم رائج کیا، سیٹنگ پوسچر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سارا ہم نے، کیونکہ ہم تو پاگل لوگ ہیں نا انڈینس، پیڑا کر اڈاپٹ کر لیا ود ان نو ٹائم، آج تک اسی کے پاگل ہیں۔ گوروں نے کیا کیا؟ آج ان کا اسکول کیا ہے؟ نو یونیفارم، نو ہیئر کٹ، نو بکس، نو لیکچرز، نو ایگزامس، ایسی بات ہے۔ کتنی تیزی سے وہ بدل گئے، انہیں یہ پتا ہے کہ ہم نے 200 سال پہلے جو جگ ماری تھی غلط تھی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں 100 سال بعد پتہ چلے، ابھی ہمیں نہیں پتا یہ بات۔ وہ آپ سیٹ کرا دے کے فارغ ہو گئے، ابھی یہ اکانومی اور کامرس اور یہ اور وہ لے کر آئے نا 200-300 سال پہلے، اب انہیں پتہ چل گیا یہ فارغ ہے سارا، یہ غلط ہو گیا، آبسلیٹ ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں جو ہمیں وہ ہمارے آقاؤں نے دے دیا ہے، وہ چھوڑ چکے ہیں اس کو، اب وہ کرپٹو کرنسی پر آ گئے ہیں، اب وہ ڈیجیٹل کرنسی پر آ گئے، وہ نئے نئے نام دے کے وہ شو، ہم ابھی وہی روپیہ 400 روپیہ 500 ہے جی، پیٹرول بڑھ گیا تو پیٹرول گھٹ گیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ پیٹرول اور گاڑی بڑی ضروری چیز ہے۔ ایک انڈین فلم ہے پرانی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، بلیک اینڈ وائٹ، تو اس میں ایک سین ایسے ہی دکھاتے ہیں کہ
ایک گاؤں ہے, اس ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کھڑی ہے, تو ساتھ ہی جناب علی تانگے والے کھڑے ہیں, سواریوں کو اٹھا کے گاؤں لے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں وہاں ڈھڑ 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 آواز آتی ہے, کہتے ہیں یہ ریل کہاں سے یہ ٹریک چھوڑ کر سڑک پر آ گئی. تو پتہ چلتا ہے وہ بس تھی, دا فرسٹ بس, پہلی بس آ گئی ڈبل ڈیکر ٹائپ کی, گھڑ 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 بول رہی ہے. کہتے ہیں اس میں تو بھائی یہ تو عجیب قسم کا تیل پیتی ہے, اس کا تو چارہ بھی الگ ہے. اس نے ساری سواریاں ایک ہی ہلے میں اٹھائیں, گاؤں لے گی. تانگے والے کھڑے ہیں, ارے یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں سواری تو لے گی, تم تو چارہ نہیں لیتے ہو, یہ تو 10 پیسے لیتی ہے, مفت برابر ہے. بلکہ شاید پہلی تھی تو وہ فری لے گئی. تانگے والے سارے کھڑے, یہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے جی مشینی گھوڑا آ گئی, بس آ گئی. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی جان بس ترقی ہے, گھوڑا گاڑی جو ہے تانگا یہ گھٹیا, سائیکل بڑی گھٹیا چیز ہے, پیدل بڑا گھٹیا ہوتا ہے, گھوڑا ریڑھا بڑی بری چیز ہے, گاڑی لو, موٹر سائیکل لو, ہاں جی یہ ترقی یافتہ لوگوں کی نشانی ہے. الو کے پٹھے وہ اتنے کہ ہمیں اس کام پہ لگا کے خود اب بالکل بیگ ڈالا ہوتا ہے اور پیدل چل رہے ہوتے ہیں, پہاڑیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں, خیمے کے اندر بیٹھے. ہمیں اسمارٹ گھروں کے چکر میں لگا دیا, لینٹر والا مکان, خود خیمے لگا کے بیٹھے جنگلوں میں. ہمیں ماچس پہ لگا دیا, خود پتھر رگڑ رہے ہیں آگ جلانے کے لیے, اور یہ آگ جلا رہا ہے وہ اس سے لکڑی سے, خود اس پہ چلے گئے واپس. انہیں پتہ چل گیا اصل تو یہی تھا, ہمیں نہیں گئے. میں یہ بات سنائی اس لیے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بڑی سو کالڈ علامہ قومیں جو تھیں انہیں اپنی پالیسیز کا پتہ چل گیا کہ ہم نے جھک ماری تھی. تو آپ کی بھی میری بھی کی بھی کوئی بات حتمی بات نہیں ہے, ویریبل ہے, بدلتی رہے گی, ٹیمپریری ہی رہے گی, لیکن آپ اس کو ٹیمپریری نہ کریں. سنت کے مطابق کوشش یہ کریں کہ صرف میری ذات کی بات نہ ہے, پوری قوم کی بات ہے, پوری انسانیت اس میں انوالو ہو, کسی کا برا نہ ہو جائے. پالیسی ایسی نکالو, بات ایسی کرو, اپنے پتر واسطے ذرا چنگا جہا مکان, اپنے پتر واسطے ذرا گڈی, اپنے پتر واسطے پلاٹ. وہ خدا کا واسطہ ہے بھائی, پھر ہر ایک یہی کر رہا ہے, ہر ایک اپنے پتر اور دھی واسطے کر رہے, بیڑا غرق کر رہے. سارے چور ہو گئے, سارے بدماش ہو گئے, سارے سیلفش ہو گئے. ٹرینڈ شروع ہو گیا میرا بیٹا میری بیٹی, اس لیے کہ آپ نے شروع کیا. آپ یہ کر نہیں سکتے کہ آپ کہیں کہ جی میں اپنی چار دیواری میں مطمئن رہوں گا, باقی جائیں بھاڑ میں. یہ آپ مطمئن نہیں رہ سکتے, آپ پرامن نہیں رہ سکتے. اگر باہر فساد ہو رہا ہے نا, آپ اپنے دیوار کے پیچھے پرامن نہیں ہیں. کسی بھی دن آپ کی دیوار ٹوٹ جائے گی, گھر میں فساد گھس آئے گا آپ کے. آپ کو کام ایسا کرنا پڑے گا, چار چفیرے ہر جگہ اطمینان ہو, تب ہی سکون ہے بھائی جان. اس کے علاوہ سکون نام کی کوئی چیز نہیں. ان باتوں کو دوبارہ سوچیں, جنت دوزخ کو سوچیں, اور اپنی دعاؤں کو ضرور سوچیں. خدا رسول کا واسطہ ہے, برا ایسے نہ مانگیں جیسے اچھا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ